السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ سب کہو الحمدللہ۔ ایسا لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا، زور سے کہو الحمدللہ۔ جب کسی کو آؤٹ کرتے ہو تو پھر تمہاری آواز ایسی ہوتی ہے، پھر کیسے کہتے ہو؟ زور سے کہو الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، سب کہو الحمدللہ۔ ہم نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب نے یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری مرضی ختم، یا اللہ ہماری مرضی ختم، شیطان کی مرضی ختم، شیطان کی مرضی ختم، لا حول ہماری مرضی بھی ختم، شیطان کی مرضی بھی ختم، دوستوں کی مرضی بھی ختم، قوم برادری کے رسم و رواج بھی، ساری سب دنیا کی مرضیاں ختم۔ یا اللہ تیری مرضی چلے گی اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، تیری مرضی چلے گی اور تیرے پیارے حبیب کی مرضی چلے گی۔ پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کریں گے، سب کہو انشاءاللہ۔ رمضان المبارک جب آئے گا تو کیا کریں گے؟ روزے خوشی خوشی رکھیں گے۔ روزے گرمی کے ہوں یا سردی کے، روزے خوشی خوشی رکھیں گے۔ گرمی کے روزے بھی رکھیں گے اور سردی کے روزے بھی رکھیں گے۔ اور اگر شیطان نے کہا کہ تم نے گرمی کے روزے رکھے تو تم بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، تو ہم شیطان سے مقابلہ کریں گے، ہم شیطان سے مقابلہ کریں گے۔ تو شیطان کے مقابلے میں جیتیں گے ہاریں گے؟ بہادر ہیں بزدل ہیں؟ کون کون بہادر ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شیطان کے مقابلے میں جیتیں گے انشاءاللہ، پوری مکہ بنا کے شیطان کے مقابلے میں جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور شیطان نے کہا روزہ رکھ کے تم مر جاؤ گے، ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ اور شیطان نے کہا روزہ نہیں رکھنا، ہم روزہ رکھیں گے۔ شیطان نے کہا نمازیں پڑھنے نہیں جانا، ہم نمازیں پڑھیں گے۔ شیطان نے کہا کہ اچھے کام نہیں کرنے، برے کام کرنے، ہم اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے۔ اور ان سارے اچھے اچھے کاموں کی ساری دنیا کو تبلیغ بھی کریں گے۔ سارے اچھے کاموں کو، اللہ کے پیارے حبیب کی چاہت کے کاموں کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے، ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اچھا جی، اور اللہ نے اگر مال و دولت میں برکت دے دی اور اللہ نے حج زکوٰۃ فرض کر دی تو انشاءاللہ حج بھی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے اور قربانیاں بھی کریں گے اور صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی، سارے اچھے اچھے کام کریں گے اور سارے برے کاموں سے اور اس پیارے پیارے دین کی ساری دنیا میں تبلیغ کریں گے اور اس کام کو سیکھنے پھیلانے کے لیے ساری دنیا میں جائیں گے۔ مرنے کے بعد جائیں گے یا مرنے سے پہلے جائیں گے؟ کون کون مرنے کے بعد جائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلو یہ بتاؤ، مرنے سے پہلے پہلے کون جائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ لے کے جائے گا۔ دیکھو ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، لے کے اللہ جائے گا، لے کے اللہ جائے گا۔ اچھا پیارے بھائیو سنو، آپ کو کھلاڑیوں کی باتیں سنائیں، کھلاڑیوں کی باتیں سنائیں۔ یہ جو یوسف یوحنا محمد یوسف بن گیا، جانتے ہو محمد یوسف کو؟ پہلے وہ کیا تھا؟ محمد یوسف پہلے کیا تھا؟ کرسچن تھا۔ تو اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ کیا بن گیا؟ ہمارا مسلمان بھائی بن گیا۔ سب کو الحمدللہ۔ جب وہ سینچریاں بناتا تھا اور صلیب کا نشان بناتا تھا، ساری دنیا بڑی ہے جی، عیسائی بڑے خوش ہو جاتے تھے اور مسلمان کہتے تھے کاش کہ ہمارا مسلمان بھائی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس مسلمان بھائی کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے ذریعہ بنایا کس کو؟ سعید انور کو۔ سعید انور کو جانتے ہیں؟ وہ بھی کھلاڑی تھا، بڑا کھلاڑی تھا۔ سعید انور کیسے دین کی طرف آیا؟ وہ آپ کو عجیب واقعہ سناؤں، عجیب واقعہ سناؤں آپ کو۔ کہ میچ تو نہیں آج؟ نہیں میچ رہا ہو گیا، چلو جی اچھا ہو گیا، جان چھوڑا، اچھا ہو گیا جان چھوڑا۔ سنو 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 سنو، ادھر ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ ذرا خیال سے ذرا دھیان سے کھڑے ہو، ساری دنیا۔ اچھا سنو سنو، میچ ڈرا ہو گیا تمہارا، اچھا ہو گیا جان چھوڑا۔ اچھا سعید انور کی بات سنو، سعید انور کیسے دین کی طرف آیا؟ پوری کرکٹ ٹیم میں سب سے پہلے سعید انور آیا اور کیسے آیا؟ سعید انور کی بیٹی ہو گئی بیمار،
بہت پیاری بچی تھی. سعید انور کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا. سعید انور نے اپنی بیٹی کو کا علاج کرنے کی بڑی کوشش کی. لاکھوں روپے تھا, کروڑوں روپے تھا. اس نے کہا میرا جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے, میری بیٹی بچ جائے. لیکن جب موت کا وقت آئے تو بادشاہ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, بادشاہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اب نواز شریف کے پاس کتنی دولت تھی, 7 ارب روپے اس نے اپنے جاتی عمرہ محل پہ لگا دیے, تو اپنی بیوی کلثوم نواز کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا. بے نظیر اپنے آپ کو بچا سکی اپنے سارے خزانوں کے باوجود. اور ساری دنیا کے اگر لوگ خزانوں سے بچ سکتے اپنی موت سے, تو آج تک کوئی بادشاہ نہ مرتا. قارون کبھی نہ مرتا, شداد کبھی نہ مرتا, حامان کبھی نہ مرتا, ابو جہل کبھی نہ مرتا. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو کسی دولت مند کو اس کی دولت بچا سکتی ہے, کسی طاقتور کو اس کی طاقت بچا سکتی ہے, اور کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہت بچا سکتی ہے, کسی وزیر کو اس کی وزارت بچا سکتی ہے, اور کسی بڑے خوبصورت کو اس کی خوبصورتی حسن و جمال بچا سکتے ہیں. جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا اذا جاء اجلہم, جب وقت مقررہ آتا ہے لا یستأخرون ساعتا, ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی, ولا یستقدمون, ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی. جب وقت مقررہ آتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو سعید انور اپنی بیٹی کے علاج کے لیے جو کر سکتا تھا کیا, لیکن وہ اس کا وقت آ چکا تھا, وہ نہ بچ سکی, وہ اللہ کے پاس چلی گئی. جب وہ اللہ کے پاس چلی گئی, میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ایک ہمارے لاہور میں ایک جنازہ ہوا, اس جنازے میں سنو, ادھر سنو, دھیان سے, بڑی قیمتی باتیں آپ کو بڑا فائدہ دیں گی انشاءاللہ. سعید انور کی میں وہ جنازے میں نا اچانک فوت ہوئی. تو میں نے میت کے جنازہ پڑھانے سے پہلے میں نے کھڑے ہو کر, میت کے قریب کھڑے ہو کر, ادھر سنو بھائی, اگر آپ ناراض ہوتے تو میں چلا جاتا. نہیں. اچھا, میں نے وہاں جنازہ پڑھانے سے پہلے میت کے پاس کھڑے ہو کر میں نے کہا بھائی دیکھو, اگر یہ جو بندہ جس کی لاش پڑی ہے, یہ جن کی میت پڑی ہے, کل اس وقت مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, جیسا میرا اور آپ کا مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے, اس کا بھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن آج وہ ابھی منو مٹی تلے جا رہا ہے. تو ہمارے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت کھڑے ہیں, اور کل ہو سکتا ہے ہم چل بسیں. تو بھائی پھر کیا ہوا, وہ جو تھا نا, میں نے کہا کہ یہ اس پر میں نے ایک واقعہ سنا تھا ان کو. میں نے یہ سعید انور کی بیٹی کا واقعہ سنایا. میں نے کہا سعید انور کی بیٹی جب بیمار ہوئی, بڑا علاج کیا, ٹھیک نہ ہوئی, آخر فوت ہوئی. جب وہ سعید انور کی بیٹی فوت ہوئی تو سعید انور تبلیغ والے ہر ایک کے پیچھے پھرتے ہیں. تو تبلیغ والوں نے سعید انور پہ محنت کی, اس کا دل نرم تھا. بیٹی کے مرنے کی وجہ سے دل کیا تھا, نرم, لوہا تھا گرم. اس پر تھوڑا سا محنت کی تو وہ سعید تھا. سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بیٹی کی وفات سے اس نے عبرت حاصل کی کہ میری بیٹی جب بچی ہو کر مر سکتی ہے تو میں بڑا بھی مر سکتا ہوں, میرے اوپر بھی موت آنی ہے. اگر میری موت اسی طرح آ گئی تو میرا کیا بنے گا. میرے پاس چھکے چوکے تو بہت بنا رکھے ہیں, میں نے ریکارڈ بنا رکھے, ساری دنیا کو ہلا رکھا ہے, لیکن قبر میں یہ چھکے چوکے نہیں چلیں گے. قبر میں جو سکہ چلتا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں. مجھے نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا, مجھے دین کا پتہ نہیں ہے, اور چھکے چوکے میں لگاتا جا رہا ہوں ساری دنیا میں. یہی چھکے چوکے لگاتا میں مر گیا, جہاں میری بیٹی چلے گی وہاں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا قبر میں. اس کے دل میں احساس پیدا ہوا, اور اس نے پھر کیا کیا, تبلیغ والوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگایا. جب اس نے تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگایا تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سب کو الحمدللہ وہ دین میں آگے بڑھتا چلا گیا, اور وہ سعید انور کھیلنے کودنے والا مبلغ اسلام بن گیا. سب کو الحمدللہ. اچھا, جب وہ مبلغ اسلام بنا تو پوری کرکٹ ٹیم میں ایسے عجیب ماحول بنا. جب اذان کا وقت ہوتا, نماز کا وقت ہوتا, تو کرکٹ ٹیم وہیں بیٹھ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے اذان دیتے اور ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. مشتاق مجھے بتانے لگا ایک مسجد میں کہ میں وہاں بڑے بڑے انگلینڈ کے لمبے چوڑے کھلاڑیوں کے سامنے, مشتاق کا قد ہاں چھوٹا ہے,
لیکن وہ بڑے بڑے لمبے کھلاڑیوں کے سامنے جب وہ اذان دیتا تھا تو وہ لمبے کھلاڑی، وہ انگریز کھلاڑی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے سامنے چھوٹے بن جاتے تھے، کیونکہ اسلام میں عظمت ہے، اسلام میں سربلندی ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ جتنے انگریز کھلاڑی ہیں اور جتنے امریکہ، روس، چین، جاپان والے ہیں، اللہ کی قسم بغیر کلمے کے مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں، پکی بات ہے جہنم میں جائیں۔ تو ان کا دنیا میں بڑے بڑے ہیں جی ورلڈ کپ لے لینا اور بڑی ساری دنیا میں بلے بلے ہو جانا، یہ کسی کام نہیں آئے گا، قبر میں قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا، اور ان کو جہنم کی آگ سے اللہ کی قسم نہیں بچا سکے گا اگر یہ بغیر کلمے کے مر گئے۔ تو کلمے کی دولت سب کا الحمدللہ ہمارے پاس، الحمدللہ۔ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر، اس سے اللہ کی قسم ہمارا یہ غریب فقیر مسکین آدمی اس سے بڑا دولت مند، سب کا الحمدللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کرتے کرتے مر کھپ گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی، اور ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی اس کے سینے میں ذرہ سا ایمان ہے اور اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس عظیم کلمے کا نور ہے، وہ اللہ کی قسم اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا، 10 گنا بڑی جنت پائے گا۔ تو ہم امریکہ کے صدر سے بڑے دولت مند ہیں، سب کو الحمدللہ۔ آج جس کے پاس 4 پیسے وہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے، میرے پاس پیسہ ہے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنے آپ کو طاقت پہ گھمنڈ کرتا نظر آتا ہے، کسی کو بڑا عہدہ مل گیا اپنے عہدے پہ ناز کرتا پھرتا نظر آتا ہے، کسی کو بڑی ڈگریاں مل گئی اس کو اپنی ڈگری کا بڑا فخر ہے، کسی کو دنیا کی اور دنیا کی چیزیں مل گئی جو مرتے بیکار ہونے والی ہیں، اس پہ ہر وقت اس کو خوشی اور فخر ہے۔ لیکن ہمیں الحمدللہ اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی جو دنیا میں بھی کام آئے، موت کے وقت کام آئے، قبر میں ہزاروں سال کام آئے، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آئے، اور پل صراط میں کام آئے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کام آئے۔ لیکن ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے، ہمیں اس پہ فخر ہی نہیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ہم امریکہ، روس، چین، جاپان صدر کے سامنے جائیں تو ہم خوش ہو کر الحمدللہ جائیں کہ الحمدللہ ہم اس سے بڑے دولت مند۔ ان کی جن چیزوں پہ وہ فخر کرتے پھر رہے ہیں، خوش ہوتے پھر رہے ہیں، گلچھرے اڑاتے پھر رہے ہیں۔ سنو بھائی، اگر آپ نے بات کرنی اس طرح جا کے بات، ادھر سارے لوگ خوشی سے شوق سے سن رہے ہیں۔ آپ دیکھو جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کو اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں بڑی ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ جب اللہ بڑے، اللہ کی بڑی باتیں ہو رہی ہوں، پھر چھوٹی دنیا کی چھوٹی باتیں چھوڑ دو۔ یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور دنیا کتنی چھوٹی، دنیا اتنی چھوٹی، اتنی چھوٹی، اللہ فرما رہے ہیں لو کانت الدنیا، اے میرے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر یہ ساری دنیا ہوتی تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی ہوتی، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری دنیا، سارے خزانوں سمیت، یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، جو کچھ ہے اس کے درمیان، یہ امریکہ، روس، چین، جاپان، ہندوستان، پاکستان اور ان میں بھرے ہوئے سارے الا بلا، اللہ کی قسم مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ اللہ اکبر، سب کو اللہ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ملک، مال، سونے، چاندی، عہدے، جائیدادیں، ڈگریاں، دنیا کے سال سامان کو پا لینا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں، اللہ کو پا لینا بڑی کامیابی، اللہ کو پا لینا بڑی کامیابی۔ آج تک ہم نے اللہ کو پانے کی اور اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سب کہیں استغفر اللہ۔ ہم کون کون اللہ سے اپنا مرنے سے پہلے تعلق بنائیں، اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے دوستی لگائیں، دنیا والوں سے دوستی، شاباش، اللہ خوش رکھے، اللہ سارے پیارے بچوں کی، پیارے بھائیوں کی جوانی میں برکت دے، ماشاءاللہ۔ یہ کو ساری دنیا والے بے وفا ہے، دوستوں کی بے وفائی، بھائیوں کی بے وفائی، ماں باپ بھی بے وفا ہے، قبر میں تو ساتھ نہیں جائیں گے، حشر میں تو کام نہیں ہے، ایک نیکی ماں نہیں دے گی،
ایک نیکی باپ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا. یود المجرم، یہ مجرم انسان، اللہ کا نافرمان انسان جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے پیارے حکموں کو، اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑتے ہیں، وہ بڑے مجرم ہیں. یہ مجرم تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میری اولاد ساری جہنم میں چلی جائے میری جان بچ جائے، اور میری بیوی جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں، میرا شوہر جہنم میں چلے جائے میں بچ جاؤں، اور میرے بھائی جہنم میں چلے جائیں میں بچ جاؤں. وفصیلتی التی تؤوی، میرا پورا خاندان جہنم میں چلے جائے میری جان بچ جائے. ومن فی الارض جمیعا، بلکہ پوری دنیا کے لوگ سارے جہنم میں چلے جائیں میری جان بچ جائے. لیکن وہاں اس کی یہ تمنائیں کام نہیں آئیں گی. بھائیو دوستو، اس وقت پھر حسرت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہاں بندہ انسان کہے گا ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، یہ تو سچ نکلا، یہ تو حق نکلا، واقعی یہ جنت اور یہ جہنم اور تیرے سامنے پیشی اور یہ حساب کتاب، یہ تو سب حق اور سچ نکلا. یا اللہ یہ تو ہم تو ایسے مولویوں کی باتیں سمجھتے تھے، یہ تو ساری باتیں سچی نکلی. یا اللہ فرجعنا، ایک دفعہ واپس بھیج دو، نعمل صالحا، سارے اچھے اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، پکا یقین آ گیا. یا اللہ ایک موقع اور دے دو، ایک مہلت اور دے دو. اللہ دوبارہ مہلت دے گا؟ پہلی اور آخری مہلت، پہلا اور آخری موقع ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے. آج موقع ہے پیارے بھائیوں، جمعے کا مبارک دن، جمعے کا مبارک دن. ابھی سورج دیکھو غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور ابھی دیکھو بہت سارے میرے پیارے بھائیوں نے نماز نہیں پڑھی عصر کی نماز کی خاص تاکید آئی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کا اہتمام کرو. اسپیشل درمیانی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر کے بعد درمیان میں عصر، ادھر مغرب عشاء، ادھر فجر ظہر، درمیان میں کون سی آ گئی؟ عصر. اس کی اسپیشل تاکید آئی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب ساری نمازوں کا اہتمام کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز. تو عصر کی نماز، درمیانی نماز. سارے میرے پیارے بھائی، آپ میں سے کون کون بہادر ہے؟ اچھا جی، اور کون کون؟ سارے ہاتھ نیچے کرو. اور کون کون بزدل ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو. سارے بہادر ہیں، ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو بہادر بنا. لیکن صحیح بہادر پتہ کون ہے؟ اللہ کی قسم، صحیح بہادر وہ جو شیطان سے مقابلہ کرے. تو جو شیطان سے مقابلہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شیطان کے مقابلے میں ہارے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو شیطان ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بھی اللہ کی قسم بڑے محسن ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ اور ہم سب نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ؟ پکی نیت ہے کچی، سچی نیت ہے جھوٹی. پکی سچی نیت کرنے والے ہاتھ کھڑا کریں، سیدھا ہاتھ کھڑا کریں، بالکل دونوں ہاتھ کھڑا کریں. یہ جنت میں جانے والی پکی سچی نیت کرنے والے دیکھو بھائی، ادھر سب کو دکھاؤ. یہ سارے جنت میں جانے کی پکی سچی نیت کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ سب کو الحمدللہ. اچھا جی، جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا پڑے گا یا مفت میں آٹومیٹک جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت کے راستے میں چلنا پڑے. جنت کے راستے میں نمازیں آتی ہیں نہیں آتی؟ اور روزے آتے نہیں آتے؟ اللہ کے پیارے پیارے حکم آتے نہیں آتے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں آتی ہیں نہیں آتی؟ تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے ابھی سیدھے مسجد میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضری لگائیں گے؟ ابھی عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھیں گے، پھر ساتھ ہی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے دین کی باتیں سنیں گے. کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ شیطان سے مقابلہ کریں گے؟ جیتیں گے ہاریں گے؟ بہادر ہیں بزدل ہیں؟ سیدھے مسجد میں کون کون جائے گا؟ اب شیطان راستے میں روکنے کی کوشش کرے گا کہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو نے میرے ساتھ جہنم میں جلنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور تو کہ کہاں جنت میں جانے کی کوشش کر رہا بے وقوف. آؤ مزے سے جہنم میں جلیں گے کٹھے. تو شیطان ہمیں زور لگائے تو ہم کیا کریں گے؟ شیطان سے مقابلہ کریں گے. مکر ہاتھ میں لہرا کے انشاءاللہ شیطان سے مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مسجد میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم شیطان سے مقابلہ کر کے ساری زندگی ساری نمازیں پڑھیں گے، اور سارے گناہوں سے بچیں گے، اور اچھے دوستوں سے دوستی لگائیں گے، اور برے دوستوں کی دوستی سے بچیں گے. اب دیکھتے ہیں کون پہلے جاتا ہے. مسجد میں جانے کی دوڑ لگاؤ.
اب یہ ہے اصل مقابلہ. وہ جو میچ ڈرا ہو گیا نا, اس میچ میں جیتنا ہارنا سب کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال اچھا یہ جو بیٹ یہ کیا بلہ میرے ساتھ رہے, یہ مسجد میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بطور ضمانت میں نے وصول کیا, یہ مسجد میں آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ خوش رکھے. اب اگلی ٹیم کے پاس جاتے ہیں. آپ سیدھے چلے جائیں گے مسجد میں. مسجد کا راستہ وہ دیکھو, وہ جو مینار ہے نا مسجد, وہ کون سی مسجد ہے؟ اڈے والی. اس اڈے والی مسجد میں پہنچ جاؤ سارے سیدھے. یہ دونوں میرے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہوں. مسجد میں جماعت ہے. اللہ خوش رکھے. چلیں. اللہ اللہ